نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اہل بیت کے عنوان کو شروع کیے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. جو دوست جو دینی بہنیں شروع سے ہی اس عنوان کو سن رہی ہیں یا سن رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پہلے خطبے میں میں نے دلائل کے ساتھ اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں. خاص طور پر میں نے دلائل سے اس نقطے کو واضح کیا تھا کہ امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بعض کا اور اسی طرح بنو ہاشم کے گھرانوں میں سے بعض ہستیوں کا انفرادی طور پر بھی مقام عظمت ان کی خدمات دلائل کے ساتھ واضح کی. اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو احباب ہمارے بارے یہ ذہن رکھتے ہیں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اہل بیت کے بارے تو ان کو سوچ ہی بڑی عجیب و غریب ہے. تاکہ ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے. زمین کی پشت پر اگر اہل حدیث کو کما حقہ کوئی جماعت مانتی ہے تو جماعت اہل حدیث ہے. کیوں؟ ان کے ماننے میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. ان کے علاوہ جہاں بھی نگاہ دوڑائیں گے وہ اہل بیت کا انکار تو نہیں کریں گے، لیکن کہیں افراط ملے گا کہیں تفریط ملے گی.
بہرحال اب اس بات کو بھی میں نے لازمی سمجھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بعض کا بنو ہاشم کے گھرانے کے بعض افراد کا انفرادی طور پر ذکر ہو چکا، ان کی عظمت کو بیان کیا جا چکا، تو لازم سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے بھی بعض کا انفرادی تذکرہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دین اسلام میں امہات المومنین کی بھی ایک حیثیت بھی ہے، ان کی خدمات بھی ہیں، ان کا مقام بھی ہے، ان کی قربانیاں بھی ہیں۔ جب تک امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو، ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو پیش نہیں کیا جائے گا، امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ امہات المومنین کا کیا مقام ہے؟ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کے اذہان میں اس بات کو بٹھایا جائے کہ آپ لوگ امہات المومنین کے بارے غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کے نازیبا جملے امہات المومنین کی حیثیت کو کم نہیں کر سکتی، ان کو جو اللہ نے مقام دیے ہے وہ مقام ہے، اس سے آپ اپنی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ جو بعد میں آ کر ملے یا شروع کے خطبے میں نہیں تھے، اس لیے میں آج لازمی سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے دلائل رکھوں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں ہیں۔ کچھ ایسے دلائل رکھوں جو لوگ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہو جائے، جو شروع میں ہمارے ساتھ نہیں تھے انہیں مسئلے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، تھوڑا سا ہر شخص اپنی عقل سے سوچے، کسی بھی شخص کے اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی آتی ہے، سب سے پہلے اصالتاً اس کی بیوی آتی ہے، اس کے بعد طبعاً اس کی اولاد آتی ہے۔ اولاد کو شامل کرنا اور گھر والیوں کو نکال دینا عقلاً بھی صحیح نہیں ہے، عقلاً بھی صحیح، نہ عقلاً صحیح ہے نہ نقلاً صحیح ہے۔ اب آئیے دلائل کی طرف۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مدینے کی بہت ساری عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے آ کر اپنے اپنے خاوندوں کی شکایتیں کی کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، ان کا معاملہ صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ سختیاں کر رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گفتگو سنی اور آپ خاموش رہے۔ جب آپ ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لقد طاف
بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد کے پاس مدینے کی بہت ساری عورتیں جمع ہوئی تھیں۔ اب آپ بتائیں آل محمد سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ لقد طاف بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر، بہت ساری عورتیں آل محمد کے پاس جمع ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنے اپنے خامدوں کے بارے شکایتیں کی۔ اب بتائیں آل محمد سے مراد کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کا گھر تو اپنا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہاں آل محمد کون ہے؟ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، لیس اولئک بخیارکم، جو لوگ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، سختی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خام خواہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دبا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سن لو ایسے لوگ میری امت کے اچھے لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر کی امت کے اچھے لوگوں میں شامل فرما دیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر آتا ہے، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی، لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ شخص ہے جس کا اخلاق، جس کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ وہ خیارکم لأہلی، اس لحاظ سے فرمایا، اس لحاظ سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بہترین انسان محمد ہے، اس لیے کہ سب سے اچھا رویہ بیویوں کے ساتھ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا، اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آل محمد سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ حضرات، آپ کو کچھ اصول بھی یاد ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جو مجمل ہوتی ہیں، بڑی اختصار کے ساتھ کسی بات پر گفتگو ہوتی ہے، اور دوسری آیات مفصل ہوتی ہیں، اسی مسئلے کی وضاحت ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ پر آپ کو ملے گا مختصر، وہی واقعہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر آپ کو ملے گا تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ آپ کو ملے گا مختصر، وہی واقعہ دوسری جگہ پر ملے گا تفصیل کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ ملے گا مختصر، دوسری جگہ ملے گا تفصیل کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح جس طرح الآیت تفسر بعضها بعضا، جس طرح ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل ہوتی ہے، اس طرح والحدیث یفسر بعضه بعضا، ایک حدیث میں اختصار ہوتا ہے کسی مسئلے کی، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ بات دماغ میں رکھیں۔ اب آپ سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نصلی علیک، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، درود کن الفاظ کے ساتھ ہم ادا کریں۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام شریعت اپنانے والے تھے، شریعت بنانے والے نہیں تھے۔
آج اس امت کا سب سے بڑا خطرناک پہلو یہ ہے، اپنانے کی بجائے اب یہ بنانے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے شریعت کے کارخانے کھول لیے، ہر مسئلہ خود ایجاد کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس شریعت کو اپناؤ، بناؤ مت۔ صحابہ کرام، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ اگر آج ہم لوگ درود بنا سکتے ہیں، درود ہزارہ، درود تاج، درود لکھی ہم بنا سکتے ہیں، صحابہ درود مکی نہیں بنا سکتے، درود مدنی نہیں بنا سکتے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ شریعت کا کوئی نقطہ بنانے کا ہمیں حق نہیں ہے، اپنانے کا ہمیں حق۔ وہ شریعت ساز نہیں تھے، آج امت کا ایک طبقہ شریعت ساز بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں آل محمد کا لفظ آیا ہے، آل محمد۔ اب اس درود میں جو آل محمد کا لفظ آیا ہے، اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ آل محمد سے مراد کون ہے۔ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جس نے اس آل محمد والے لفظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو، بنو ہاشم کو تو شامل کر لیے، لیکن نبی اسلام کی بیویوں کو نکال دیا، وہ آل محمد میں نہیں آتی۔ اس درود کے اندر جو دعا ہے نا، اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ اب آئیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آل محمد کا معنی کیا کیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے اندر بھی یہی سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ فقال، نبی علیہ السلام قولو، اب درود اس طرح پڑھا کرو گا، کیا فرمایا؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ اب نبی علیہ السلام نے آل محمد کا لفظ یہاں استعمال نہیں کیا، امت کو بتانے کے لیے کہ آل محمد میں کون شامل ہے۔ صحیح بخاری میں فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ جب نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا، اب تو اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ معلوم ہو گیا کہ آل محمد میں جہاں نبی علیہ السلام کی اولاد شامل ہے، بنو ہاشم کے گھرانے شامل ہیں، وہاں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ آپ نے واضح کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہی موقف تھا، صحابیات کا یہی موقف تھا، امہات المومنین کا یہی موقف تھا۔ اب آپ صحیح بخاری اٹھائیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ہر بندہ پریشان تھا۔ دیکھو جی، ایک عام آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک مسلمان پریشان ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے کتنی پریشانی ہو جاتی۔ کائنات کے امام کا انتقال معمولی بات تو نہیں تھی، اس کا اثر صحابہ کرام پر جہاں پڑا، امہات المومنین پہ بھی پڑا، بہت پریشان تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں بہت ساری باتیں ان کے دماغ میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں سید عائشہ کے گھر آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث، اور آ کر کہنے لگی کہ ہم سب کا مشورہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیں رضی اللہ عنہ۔
کہ ایسا ہے اب ہم کس کس کی طرف نگاہ اٹھائیں، کس کس کا انتظار کریں۔ شروع کی بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کی بیوی ایک ہو یا زیادہ ہوں، اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ رکھا ہے، تو وہ 8واں حصہ اگر مل جائے ہمیں پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گفتگو سننے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا الا تتقین اللہ، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی بیویوں صلی اللہ علیہ وسلم، الا تتقین اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ الم تعلمنا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں یاد نہیں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ بھول گئی؟ اب امہات المومنین پریشان بیٹھے، کون سی حدیث ہے جو سید عائشہ کو یاد ہے اور ہمارے دماغ میں نہیں رہے؟ کیا تمہیں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الماء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم انبیاء کا جائیداد کے حوالے سے کوئی وارث نہیں ہوتا، انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی جائیداد کو خاندان میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الماء، ہاں آل محمد کی جتنی ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق ان کو ملتا رہے گا، ضرورت کے مطابق ان کو ملتا رہے گا۔ کن کو؟ آل محمد کو۔ اب یہاں آل محمد سے کون مراد ہے؟ ان کو ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا۔ فانتہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ما اخبرتہن، جب سید عائشہ نے نبی اسلام کی حدیث سنائی تو تمام امہات المومنین سننے کے بعد جو پروگرام تھا وہ خاموشی اختیار کی۔ یہ چند دلائل سے، چونکہ میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں آج کل بہت ہی مختصر وقت مل رہا ہے، بات مکمل نہیں ہو پاتی، اس لیے انشاءاللہ اب امہات المومنین میں سے کچھ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔